جو ہے نا انگریزوں میں اب بھی ہوتا ہے، جب ان کے ہاں شادی ہوتی ہے نا، مجھے کسی نے انگریزوں کی شادی کا کلپ بھیجا، اس میں وہ انگلش میں جو عیسائی لوگ شادی کرتے ہیں نا، اس میں ہم لوگ تو سادہ نکاح پڑھا ہے نا، قبول ہے قبول ہے، جلوے نکل لے یہاں سے، ہم تو اتنا ہی کرتے ہیں نا، ہمارے تو نکاح ریکارڈنگ میں ہے، آپ نے دیکھا ہوگا، ہم تو صرف اتنا کرتے ہیں کہ بھائی لڑکی کے ولی سے اجازت لی کہ آپ اپنی بیٹی کے بارے میں مجھے اجازت دیں کہ اتنے مہر میں اس مستنڈے سے اس دولہا سے میں آپ کا نکاح پڑھا دوں، بس اتنا، تو وہ کہتے اجازت ہے، تو میں کہتا ہوں میں نے فلانی بنت فلاں کا نکاح اتنے مہر میں آپ سے پڑھایا، آپ نے قبول کیا، وہ کہتے ہیں قبول کیا، ختم قصہ. ایسا ہی ہوتا ہے نا. زیادہ ڈیٹیل میں اس لیے نہیں جاتے کہ بھائی بہت ہم کئی نکاح ایک دن میں پڑھا رہے ہوتے ہیں، ہول سیل کی ہمارے شادیاں بھی بہت ہوتی ہیں نا، ایک دن میں 8 نکاح بھی ہوئے ہیں ہمارے یہاں. تو انگریزوں کے ہاں کبھی کبھار کوئی کیس آتا ہے ان کے چرچ میں، کبھی کبھار کے، تو وہ بہت ڈیٹیل سے نکاح پڑھاتے ہیں، لیکن اس میں کچھ ورڈنگ بڑی اچھی ہوتی ہے. تو وہ مجھے کسی نے کلپ بھیجا کہ پادری صاحب نکاح پڑھا رہے ہیں، تو پادری نکاح میں کیا الفاظ دہرا رہا ہوتا ہے، مرد اور عورت سے ایگریمنٹ لے رہا ہوتا ہے کہ ہم خوشی میں غمی میں پیسہ ہو یا نہ ہو، وہ پوری ورڈنگ تو مجھے یاد نہیں ہے نا، تو اس کا مفہوم یہی تھا کہ ہر موقع پر ہم ایک دوسرے کا ساتھ دیں گے. میں نے کہا یار ورڈنگ بڑی خاندانی ہے، تو میں سوچ رہا ہوں کہ نا یہ ورڈنگ ہم اردو میں ترجمہ کرا کے اب ایسے قبولوایا کریں، صحیح ہے نا، کیونکہ آج کل نکاح تو بہت ہو رہے ہیں لیکن طلاقیں بھی ماشاءاللہ ہول سیل کے حساب سے ہو رہی ہیں. وجہ کیا ہے؟ ذرا سا کسی میں عیب نظر آیا، اب دنیا کو چونکہ مسافر خانہ سمجھنا ہی نہیں ہے، سارے مزے یہیں اڑانے ہیں، تو تھوڑا سا بھی کوئی ٹیکنیکل قسم کا فالٹ شوہر میں پیدا ہو گیا، عورت کہتی ہے خلا کی طرف جاؤ، بیوی میں ٹیکنیکل ذرا سا فالٹ پیدا ہو گیا، مرد کہتے ہیں طلاق دے کے جان چھڑاؤ. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ کیوں؟ جب سارے مزے ہی اڑانے ہیں تو یار بیوی شادی ہو گئی، پتہ چلا جی اس میں کوئی بیماری ہے یا اولاد نہیں ہو سکتی اس کے، طلاقیں پہلے نہیں دیتے تھے لوگ طلاق، بھائی اولاد ہے نہیں، یہ تو اللہ کی طرف سے بانجھ ہے، ساری زندگی نبھا کریں گے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. اب لوگ میرے پاس آ رہے ہوتے ہیں، یار ہماری بیوی کی اولاد نہیں ہو رہی، 4 سال ہو گئے، 5 سال ہو گئے، طلاق دینا چاہتا ہوں. میں کہتا ہوں یار ایک تو بیچاری کی اولاد نہیں ہو رہی، اس کا غم ہے، اوپر سے طلاق کا دھبا لگے گا، ڈبل غم نہیں ہو جائے گا؟ اور ویسے بھی اللہ نے اجازت دی ایک اور کر لو، کہہ رہے نہیں ایک اور کے حقوق اور وہ خرچہ اور وہ ڈبل، ابے کر لے، اللہ مدد کرے گا یار تیری، وہ بھی تو کسی کی بیٹی ہے نا. تو مرد کا ظرف بھی کیا ہو گیا؟ کم. کیوں؟ سارے مزے یہیں اڑانے ہیں، صبر تو ہے ہی نہیں کہ یار کچھ آخرت کے لیے کر لو. اور عورت نے جس دن دیکھا میاں صاحب کی جیب ہلکی ہونا شروع ہو گئی، وہ بھی مارکیٹ سے شارٹ، میرے میاں کماتا ہی نہیں ہے، پیسے ہی نہیں ہے. بھائی جب شادی ہوئی تھی کماتا تھا نا؟ ہاں اس وقت کماتا تھا. اب بیچارے کی تقدیر یار، کاروبار کبھی اوپر ہوتا ہے کبھی نیچے ہوتا ہے. اب عادت انہی چسکوں کی لگ گئی تھی عورت کو، وہی کباب پراٹھوں کی. اب میاں کی جاب گئی تو تھوڑے دن صبر کرے گی، اس کے بعد مارکیٹ سے شارٹ، خلا. تو مجھے وہ انگریز کا بڑا اچھا، پادری کا نا بڑا اچھا بیان لگا کہ وہ ان سے معاہدہ کروا رہے ہیں میاں بیوی سے کہ خوشی میں غم میں پیسے ہوں یا نہ ہوں ایک دوسرے کا ساتھ دینا ہے. میں نے کہا چلو کچھ تو خاندانی بات کی نا. اصل میں ہم جو عربی میں کہہ رہے ہوتے ہیں نا، نکاح پڑھا رہے ہوتے ہیں، اس میں ساری چیزیں آ رہی ہوتی ہیں، لیکن وہ عربی میں ہے نا، خطبے میں جو خطبہ ہم پڑھتے ہیں نا اس میں یہ سب کچھ آ رہا ہوتا ہے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، یہ خطبہ پڑھا جاتا ہے. اے ایمان والو، قرآن کی آیت ہے، اللہ سے ڈرو، صحیح بات کیا کرو. تو مجھے لگ رہا ہوتا ہے اگر میں اس کا ترجمہ کرا دوں نا تو دولہا ابھی سے بولے گا ہم نے تو صحیح بات کرتے تو رشتہ ہی نہیں طے ہوتا.
اگر ہم صحیح صحیح بات کر دیتے, سب بتا دیتے, تو ہاتھ پاؤں کٹوا دیتے. نہ صحیح بات اس نے کی ہوتی ہے, نہ لڑکی والوں نے صحیح بات, دونوں ٹوپیاں کرا رہے ہوتے ہیں. لڑکی والے اگر بتا رہے ہیں نا ہماری بچی کی عمر 25 سال ہے, تو سمجھ لو 50 کے قریب قریب ہوگی, 50 کے قریب قریب. اور لڑکا اگر بتا رہا ہے کہ میں بہت اچھا کھاتا پیتا ہوں, میری تنخواہ اتنی ہے, میری تنخواہ 2 لاکھ ہے, تو سمجھ لو 5-10 ہزار کما رہا ہے. یہ جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں, بہت, دونوں جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں. لڑکی والوں کے تو جھوٹ, میں تو لڑکے سے کہتا ہوں اگر یہ جھوٹ بولتے بھی ہیں بولنے دو یار, آج کل عمریں سبھی چھپا رہے ہیں. وہ نہیں بیچاروں کو, ان کا قصور تھوڑی ہے, بس تمہیں لڑکی پسند آ رہی ہے, بھاڑ میں جائے, تم نے عمر کا کرنا کیا ہے یار, کیا خیال ہے؟ اگر وہ 20 کی ہوتی, پسند نہ آ رہی ہوتی تو کیا فائدہ, تو 50 کی پسند آ رہی ہے, بس کوئی بات نہیں, بھلے انہوں نے 20 کا بولا 25 کا بولا. تو اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا, قرآن کیا کہہ رہا ہے, اللہ سے ڈرو اور درست بات کیا کرو. اسی طرح جب خطبے میں آیت پڑھی جاتی ہے تو پہلی آیت کیا پڑھی جاتی ہے, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ, یا ایھا الناس اتقوا ربکم, اے لوگو اللہ سے ڈرو, واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام, ان رشتوں سے ڈرو جن کا تم واسطہ دیتے ہو. کیا مطلب؟ یہ رشتے اتنی اہم چیز ہیں کہ اسی کے واسطے دے کے ایک دوسرے سے کام کرائے جاتے ہیں. تو یہ رشتے نکاح سے وجود میں آتے ہیں, طلاقوں سے رشتے ٹوٹتے ہیں, بنتے نہیں ہیں. تو اسی میں مضمر ہے کہ جوڑ کے رکھنا ہے, رشتے کو ویلیو دینی ہے. تو یہ ساری کی ساری چیزیں کھوپڑی میں اس وقت سمجھ میں آتی ہیں جب انسان دنیا کو مسافر خانہ سمجھنا شروع کر دے. پھر اگر بیوی میں کوئی عیب ہوگا برداشت کرے گا, یار کوئی بات نہیں, آخرت میں ذخیرہ تو ہے نا, جتنا برداشت کروں گا آخرت میں ثواب ملے گا. مرد میں اگر کوئی عیب ہے, عورت کہتی ہے کوئی بات نہیں بھائی, اللہ کو اتنی اہم چیز ہیں کہ اسی کے واسطے دے کے ایک دوسرے سے کام کرائے جاتے ہیں. تو یہ رشتے نکاح سے وجود میں آتے ہیں, طلاقوں سے رشتے ٹوٹتے ہیں, بنتے نہیں ہیں. تو اسی میں مضمر ہے کہ جوڑ کے رکھنا ہے, رشتے کو ویلیو دینی ہے. تو یہ ساری کی ساری چیزیں کھوپڑی میں اس وقت سمجھ میں آتی ہیں جب انسان دنیا کو مسافر خانہ سمجھنا شروع کر دے. پھر اگر بیوی میں کوئی عیب ہوگا برداشت کرے گا, یار کوئی بات نہیں, آخرت میں ذخیرہ تو ہے نا, جتنا برداشت کروں گا آخرت میں ثواب ملے گا. مرد میں اگر کوئی عیب ہے, عورت کہتی ہے کوئی بات نہیں بھائی, اللہ کو نباہ کرنے والی عورت پسند ہے, طلاقیں لینے والی عورت اللہ کو پسند نہیں ہے, نباہ کرو. کچھ زیادہ مجبوری